حافظ آصف صاحب پوچھتے ہیں اگلا سوال، بیویوں کے حقوق میں برابری کس حد تک لازم ہے؟ برائے مہربانی اپنا تجربہ اور شادیوں کی تعداد بھی بتا دیجیے، اور شاید یہ اصل تعارف آپ کا یہی ہوگا، ہم تو ایسے چھوٹا سا تعارف کرواتے ہیں، پلیز۔ بیویوں کی جو برابری ہے وہ 3 چیزوں میں ہے۔ میری کتاب ہے نا ایک سزائے شادیوں کی ضرورت، اس کا پہلا ٹاپک ہی یہی ہے، پہلا چیپٹر ہی یہی ہے کہ عدل کن چیزوں میں ضروری ہے۔ تو اس میں رات میں برابری ضروری ہے، ایک رات ادھر گزار رہے ہیں تو دوسری رات دوسری زوجہ کے ساتھ گزاریں گے آپ۔ دیکھیں عام حالات میں آپ پر یہ ضروری نہیں ہے کہ روزانہ بیوی کے ساتھ آپ رات گزاریں، لیکن جب 2 شادیاں ہو جاتی ہیں تو جتنی راتیں ایک زوجہ کے ساتھ گزاریں گے اتنی ہی دوسری زوجہ کے ساتھ آپ کو گزارنی پڑیں گی۔ رات میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک زوجہ کی باری آ رہی ہے تو وہ 3 بجے شروع ہو رہی ہے اور دوسری زوجہ کی باری آ رہی ہے تو عشاء کے فوراً بعد شروع ہو گئی، تو ایسا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زوجات کے درمیان عدل نہ کیا، برابری نہ کی، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا وہ شقہ مائل، اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ رات میں برابری ضروری، دن میں برابری اس لیے ضروری نہیں ہے کہ دن میں انسان کے متعدد کام ہوتے ہیں، وہاں آلو لانے ہیں، ادھر ٹماٹر لانا ہے، ادھر بچہ بیمار ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، جب شادی ہوگی تو ظاہر بچے بھی ہوں گے تو ادھر زیادہ بیٹھنا پڑ گیا، تو اس لیے دن میں تھوڑا سا شریعت نے آسانی دی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا دن ایک بیوی کے پاس گزار دیں اور دوسری کے پاس ٹائم ہی نہ گزاریں، مطلب یہ کہ اس میں اونچ نیچ اگر ہو جائے تو وہ قابل معافی ہے۔ ایک تو یہ، دوسری چیز جس میں برابری ضروری ہے وہ ہے نان نفقہ۔ نان نفقے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک زوجہ کو بہت ہی اعلیٰ معیار کا نان نفقہ دے رہے ہیں، اس کے ہاں چاول آ رہے ہیں 200 روپے کلو والے اور اس کے ہاں ٹوٹا باسمتی چاول آ رہا ہے، تو وہ ایک ظاہر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، 100% عدل ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے چاول ناپ کے دینا اور وہ بالکل وہ یا ہر چیز تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہاری نیت عدل کی ہونی چاہیے، اور ایسا نہیں ہو کہ ایک کو لٹکا کے چھوڑ دو، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں نان نفقے میں برابری کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس کے بچے زیادہ ہیں تو وہاں ظاہر ہے زیادہ نان نفقہ آئے گا، جس کے کم ہیں تو کم زیادہ کی بات نہیں ہے، وہ تو ان کی بنیادی ضرورت ہے تو دونوں کی پوری کرنی ہے، اس میں برابری ہونی چاہیے۔ البتہ حنفیہ کا ایک تفرد ہے اس میں، فقہ حنفی میں، کہ اگر ایک بیوی بہت زیادہ مالدار ہے اور ایک بیوی بہت زیادہ غریب گھرانے سے آئی ہے تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ نان نفقے میں آپ معیار میں اونچ نیچ کر سکتے ہیں، کیونکہ مالدار عورت کو پھر اسی حساب سے نان نفقہ کھلانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ اس کو اگر آپ غریبوں والا نفقہ دیں گے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے گھر میں اپنے اس طرح یہ دیکھا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرے کہ مالدار کو جو نان نفقہ دے رہا ہے غریب کو بھی وہی دے تو یہ اور احتیاط کی بات ہے، جمہور کا یہی مذہب ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں، اور تیسری چیز جس میں برابری ضروری ہے وہ ہے اضافی تحفے تحائف۔ نان نفقے سے ہٹ کر جو آپ عید بقرعید پہ اپنی زوجہ کو کپڑے بنا کے دے دیے یا کوئی گفٹ دے دیا، تو جو ایک بیوی کو اگر کوئی گفٹ دیا ہے اتنی ہی مالیت کا گفٹ آپ کو دوسری بیوی کو بھی دینا پڑے گا۔ ایک بیوی کو کچھ آپ نے کھلایا، آپ لے گئے اس کو ہوٹلنگ کرائی، آپ نے برگر کھلا دیا، دوسری کو بھی کھلانا پڑے گا آپ کو۔ اگر وہ برگر نہیں کھا رہی تو اتنی ہی مالیت کی کوئی دوسری چیز کھلا دیں آپ اس کو، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ لوگ کر رہے ہیں 2 3 شادیاں، مجھے خبریں بھی مل رہی ہیں، میرے بیان سن رہے ہیں، لیکن اس ترتیب سے وہ حساب کتاب نہیں کر رہے تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا بنا لیا لوگوں نے۔ اس میں آپ کو ثواب ملے گا سنت زندہ کرنے کا، اور آپ کی صلاحیتوں کا بھی پتہ چلے گا کہ آپ میں مینیج کرنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ انسان ایک بیوی سے نہیں پتہ چلتا آپ میں مینیج کرنے کی کتنی صلاحیت، جب آپ کی 2 3 شادیاں ہوتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسے مینیج کرتے ہو۔ تو اس میں آپ نے ایک کو کھلا دیا کچھ تو دوسری کو بھی، ایک کو کوئی تحفہ دیا ہے، گفٹ دیا ہے تو دوسری زوجہ کو بھی دینا پڑے گا۔ یہ 3 چیزوں میں برابری ضروری ہے۔ باقی انہوں نے پوچھا میری بیویاں یعنی شادیوں کی تعداد کتنی ہے، تو فی الحال تو صرف 3 ہیں ٹھیک ہے، تو آپ دعا کریں کہ یہ نصاب میں مکمل کر کے دنیا سے جاؤں، حسرت نہ لے کے جاؤں۔